ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس پر اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور مجلس علمیہ کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی کیمپ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں شہر و بیرون شہر سے آئے ہوئے منتخب اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ اس تربیتی کیمپ کا مقصد دینی مدارس کے اساتذہ کی تدریسی و اخلاقی تربیت، فکری رہنمائی اور طلباء کی کردار سازی کے عمل کو مؤثر بنانا تھا۔ کیمپ کی صدارت ملک کے ممتاز عالم دین اور فکری رہنما مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے فرمائی، جن کی سرپرستی میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا پورے ملک میں علمی و اصلاحی خدمات انجام دے رہا ہے۔ خطاب کرنے والے علماء میں مولانا محمد عبدالرحیم بانعیم مظاہری، مولانا مصلح الدین صاحب اور دیگر جید و تجربہ کار اساتذہ شامل تھے، جنہوں نے اپنی تقریروں میں اساتذہ کے کردار، ان کی ذمہ داریاں اور تعلیمی نظام میں ان کے اثر و نفوذ پر بصیرت افروز گفتگو کی۔ مقررین نے کہا کہ اساتذہ کا کردار محض تدریسی نہیں بلکہ تربیتی اور اخلاقی بھی ہے۔ ان کی ذات طلباء کے لیے عملی نمونہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے طالب علم کل کے قائد اور معمار ملت ہیں۔ موجودہ دور کے چیلنجز کے پیش نظر اساتذہ کو نہ صرف عصری حالات سے واقف ہونا چاہیے بلکہ ان کے پاس وہ حکمت، اخلاص اور بصیرت بھی ہونی چاہیے جس سے وہ نئی نسل کی رہنمائی کر سکے۔ کیمپ کے دوران مدرسہ تجوید القرآن گلبرگہ اور مرکز تعمیر ملت کیرانہ یوپی کے طلباء نے حفظ قرآن کا دلنشیں تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ طلباء نے صفحات کی ترتیب کے ساتھ ساتھ صفحہ کی آخری آیت سے اوپر کی سمت عکس میں قرآن سنانے کا جو طریقہ اپنایا وہ حاضرین کے لیے غیر معمولی حیرت اور خوشی کا باعث بنا۔ یہ انداز قرآن فہمی، حفظ کی پختگی اور بہترین تدریس کا عملی ثبوت تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں ادارے براہ راست مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی نگرانی میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ان اداروں کے نظم، معیار اور نتائج پر ان کی رہنمائی کا روشن اثر ظاہر کرتا ہے۔ کیمپ کے اختتام پر شرکاء میں تربیتی مواد تقسیم کیا گیا۔ کامیاب انعقاد پر تمام منتظمین اور شریک علماء کو مبارکباد پیش کی گئی۔ یہ کیمپ اپنی نوعیت کا ایک مؤثر و مفید تجربہ رہا جو اساتذہ کی تربیت اور طلباء کی علمی و اخلاقی رہنمائی کے لیے ایک روشن مثال بن کر سامنے آیا۔ اس موقع پر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی کتاب رفیق حفاظ اور رفیق حفاظ 2 کی رسم اجرا عمل میں آئی، جو کہ حفظ کرنے والے طلباء کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، وقف ترمیمی قانون 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پٹیشن دائر کی گئی۔ عرضی جماعت کے نائب امیر پروفیسر سلیم انجینئر و دیگر مرکزی ذمہ داران مولانا شفیع مدنی اور انعام الرحمان خان کے ذریعے داخل کی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے صدر مولانا مفتی شہاب الدین رضوی بریلوی نے اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں مدارس کے خلاف ریاستی حکومتوں کی مہم کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مدارس کے خلاف کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ وہی مدارس ہیں جنہوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک کی جنگ آزادی میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاراجن کھڑگے نے پیر 14 اپریل کو الزام عائد کیا کہ مودی حکومت بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا صرف نام لیتی ہے، جبکہ بی جے پی اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے لوگ ہی امبیڈکر کے دشمن ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے کانگریس پر امبیڈکر کی توہین کرنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بابا صاحب کو انتخاب میں ہرانے کے لیے بی جے پی کے نظریاتی آباء و اجداد ذمہ دار تھے۔ سعودی عرب میں حج 2025 کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 4 جون سے شروع ہونے والے حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمان 1 اپریل سے ہی سعودی عرب پہنچنے لگے ہیں۔ اب تک بچے، خواتین، بوڑھے سبھی حج کی سعادت حاصل کرتے آئے ہیں، لیکن اس بار حج کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے 291 بچوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ممبئی میں 26/11 حملوں کے ملزم طہور رانا کو پٹیالہ ہاؤس کی اسپیشل این.آئی.اے کورٹ نے 18 دنوں کی ریمانڈ پر بھیجا ہوا ہے۔ اس ریمانڈ کے لیے جاری
نوٹ میں عدالت نے جو کچھ لکھا وہ بہت اہم ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ تہور کی سازش کی حد ہندوستان سے باہر تک پھیلی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سازش صرف ہندوستان تک نہیں، اس کے تار بین الاقوامی سطح تک جڑے ہیں۔ کئی شہروں کو ہدف بنایا گیا تھا۔ اس میں ہندوستان کی کئی شہروں سمیت قومی راجدھانی دہلی کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ پٹنہ کے گاندھی میدان تھانہ حلقے کے پیر موہانی علاقے میں اتوار کی دیر رات شدید آگ لگ گئی۔ آگ وشوکرما ٹمبر نامی لکڑی کے گودام میں لگی۔ واقعے کی اطلاع رات 1:30 بجے فائر کنٹرول روم کو ملی، جس کے بعد فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئیں۔ اس آتش زدگی میں تقریباً 1 کروڑ روپے کی جائیداد کا نقصان ہوا ہے۔ سلمان خان کو ایک بار پھر دھمکی ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم شخص نے سلمان خان کی کار کو اڑانے کی دھمکی۔ اس سلسلے میں پولیس نے معاملہ درج کیا۔ فی الحال دھمکی دینے والے شخص کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس سے پہلے گینگسٹر لارنس بشنوئی کی طرف سے مبینہ طور پر کئی بار سلمان خان کو دھمکی دی جا چکی ہے۔ اس سال بہار میں اسمبلی انتخابات ہونے والے، اس کو لے کر ابھی سے سیاسی ماحول کافی گرم ہو چکا ہے۔ سبھی سیاسی پارٹیاں سرگرم ہیں۔ اس سلسلے میں اتوار کو دہلی NCR میں ایک اعلان ہوا جس نے بہار کا سیاسی پارا چڑھا دیا۔ اعلان بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سامراٹ چودھری کو لے کر ہے۔ دراصل ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سینی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سامراٹ چودھری کی قیادت میں بہار انتخابات جیتیں گے۔ انہوں نے کہا سامراٹ چودھری جی بیٹھے ہیں، ہریانہ کے بعد اس بار بہار کی باری۔ یہ فتح کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ فتح کا پرچم بہار میں بھی لہرائے گا اور ہمارے سامراٹ چودھری جی کی قیادت میں لہرائے گا۔ غیر قانونی ڈرگس اسمگلنگ کے خلاف گجرات ATS اور ہندوستانی کوسٹ گارڈ کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ دونوں نے مشترکہ آپریشن میں 300 کلو گرام ڈرگس برآمد کیے، جس کی قیمت 1800 کروڑ روپے تک بتائی جا رہی ہے۔ اسمگلر یہ ڈرگس بحیرہ عرب کے راستے ہندوستان لا رہے تھے۔ حالانکہ گجرات ATS اور کوسٹ گارڈ سے سامنا ہوتی اسمگلروں نے ڈرگس کو سمندر میں پھینک دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے کے خاص ملزم اور بھگوڑے ہیرا کاروباری میہل چوکسی کو بیلجیم میں گرفتار کر لے جانے کی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق ہندوستانی سیکورٹی ایجنسی کی گزارش پر چوکسی کو گرفتار کیا گیا۔ چوکسی کی گرفتاری 12 اپریل کو بیلجیم کے ایک اسپتال میں عمل میں آئی اور وہ ابھی جیل میں بند ہیں۔ ہندوستان اور نیپال کے درمیان کسٹمز تعاون پر 21ویں ڈائریکٹر جنرل سطح کے مذاکرات 10 اور 11 اپریل 2025 کو کھاٹمنڈو نیپال میں منعقد ہوئے۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ کسٹمز تعاون کو فروغ دینے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں حال ہی میں تیار ہونے والے JP پل گنگا پت کی افتتاح کے محض 2 دن بعد ہی اس میں دراریں سامنے آ چکی ہیں، جس سے ریاست میں تعمیراتی کاموں کے معیار پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ یہ پل 3831 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ وقف ترمیم ایکٹ کے خلاف اس کے موقف کے لیے کانگریس پر سخت حملہ کرتے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کانگریس نے صرف مسلم بنیاد پرستوں کو خوش کیا اور نئے قانون کی مخالفت اس کی ثابت کرتی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کانگریس کسی مسلم صدر کا نام کیوں نہیں دیتی اور مسلم امیدواروں کے لیے اپنی انتخابی ٹکٹوں کا 50% کیوں ریزرو نہیں کرتی۔ وزیر اعظم ہریانہ میں حصار ہوائی اڈے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بلوچ باغیوں کے حملے پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلوچ باغیوں نے اب پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم کے تناظر میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ایک بار پھر پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا کے الفاظ تباہ کروا دیے ہیں۔ شیخ حسینہ کے دور حکومت میں 2021 میں الفاظ پاسپورٹ سے حذف کروا دیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فضائیں نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 90 سے زیادہ اہداف پر بمباری کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہفتے کے روز نشانہ بنائے گئے اہداف میں ہتھیاروں کے ڈپو، سیل اور تنصیبات شامل ہیں، جہاں سے اسرائیل کی طرف راکٹ داغے گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر اتوار کی صبح حملہ کیا گیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان شروع ہوئی تجارتی جنگ فکر انگیز مراحل میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں ہی ایک دوسرے پر ٹیرف بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کا اثر دیگر ممالک پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا۔ اس درمیان چینی تھنک ٹینک سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر وکٹر گاؤ نے امریکہ کے خلاف سخت تبصرہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے تجارتی جنگ میں چین آخری دم تک لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ اور ادھر غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع خان یونس کے جنوبی علاقوں سے اتوار کی شام سینکڑوں شہری بے گھر ہو گئے، جب ظالم دہشتگرد صہیونی درندے فوج نے علاقے پر بمباری کی تیاری میں جبری انخلا کی وارننگ جاری کی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنر ہاؤس میں قابض اسرائیلی برانڈز، مصنوعات اور غیر ملکی مشروبات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک اسرائیلی خاتون فوجی پیر کے روز جنوبی مقبوضہ مغربی کنارے میں الخلیل کے جنوب میں الظاہرہ کے قریب رن اوور حملے میں زخمی ہو گئی۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ ایک فلسطینی نے اپنی گاڑی اسرائیلی فوجی پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں زخمی ہوئی، جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں ایک جہتی غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں مزاحمت کاروں کی زیر حراست قابض اسرائیلی قیدیوں کو کشیدگی اور فوجی دباؤ کے ذریعے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی